چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، آم کا سیزن ہوتا ہے، یہ تقوی کا سیزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سستا کیا ہوا ہے تقوی۔ یہ کیمرہ بند کر دینا بس، اس میں تو بہت میان آئے ماشاء اللہ آگے۔ اگر موبائل پہ جنت ملی تو بہت بڑی جنت ملی گی، اتنے بیانات اس میں۔ تو یہ سیزن ہے تقوی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تقوی عطا فرمائے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی یہ نوجوان قاری نے قرآن پڑھا، اتنا خوبصورت مولوی صاحب نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، لا خیر فی کثیر من نجوا، مگر ان گیدرنگز میں جس میں تین کوئی سے کام ہے۔ عربی کا لفظ ہے او کا مطلب ہے اور، یا واو نہیں ہے، یا نیکیوں کی بات ہو، یا صدقے کی بات ہو، یا باہم امت کی اصلاح کی بات ہو، جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ کتنی زبردست قرآن کی آیت ہے ان مجلسوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ دنیا آخرت کی دونوں خیریں تمہیں مل جائیں؟ تم کیا کرو کہ دین کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، اور جب تنہا ہوا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ روزی باہر کی محنت سے ملتی ہے، یہ کفر کی سوچ ہے، ہماری ایمان والوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزی کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، باہر کی محنت پہ صرف ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی، اللہ کی قسم 30 سال سے پھر رہا ہوں، سب دھوکہ ہے نظر کا۔ رزق کا زمین کے کسی سبب سے تعلق نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمانوں میں ہے، وہ تو نیچے ظاہر ہوتا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ یہ جو مجلسیں ہیں ہماری، اللہ نے رزق کو اس سے جوڑا ہوا ہے۔ میں بیمار ہوں اس میں بیٹھ رہا ہوں، میں پریشان ہوں اس میں بیٹھ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی اس میں بیٹھ رہا ہوں، میرے گھر کے مسئلے ہیں میں اس میں بیٹھ رہا ہوں۔ ہمیں میرے دوستوں، کیونکہ بچپن سے ہم نے پڑھا یہ اللہ کا غیر ہے، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں پڑھ کے ہیں سب اللہ کا غیر ہے، تو 30 سال غیر پڑھا کیسے یقین آ جائے؟ میں کیسے مان لوں اللہ کی بات کہ سود سے مال گھٹتا ہے؟ میرا تو پیسہ بڑھ رہا ہے ہر سال سود سے، میں اللہ کی بات کیسے مان لوں؟ میں کیسے مان لوں صدقے سے مال بڑھتا ہے؟ میں ابھی مسجد کو پیسے دے کے آؤں، مال گھٹ گیا، اللہ کہنے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے، اور اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مشغول کر دیا دنیا میں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا دنیا سے، تیرے فقر کو ختم کر دے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ تجھے تیرے فقر تجھ کو مسلط کرے گا اور تیرے کاموں کو پھیلا دے گا، تیرے ہاتھ کو مشغولی سے بھر دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تقوی جو ہے اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع میں فرماتے ہیں، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں، ہدی للمتقین۔ اللہ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی بنا لو، تمہیں ہر مشکل سے میں خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم ایمان تقوی کی محنت کر لو، زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے لیے کھول دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تم تقوی بنا لو، تمہارے ہر کام کو میں آسان کر دوں۔ میرے دوستو، تقوی 3 محنتوں کا نام ہے، تیجے سے صحیح ہو جائے اللہ تقوی دے دیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہدایت کی بھی علامت ہیں۔ ہمیں ہدایت چاہیے نا، ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت مل گئی، کچھ بھی نہ ملا، سیدھا جنت۔ ہدایت نہ ملی، مال مل گیا قارون کی طرح، حکومت مل گئی فرعون، سیدھا جہنم۔ جس نے یعنی آپ دیکھو نا، 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے، گشت کر کے تھک گئے یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی، کچھ نہیں تھا کھانے کو۔
آگ میں ڈالے گا، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے۔ 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھیں، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صفوں میں گرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم یہ آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے کون آتا۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گے، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا۔ پھر صبح اٹھیں گے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ میں ابھی اتنے گھروں پھرا ہوں، گھر میں موتیں آئی ہوئی ہیں، بچیاں آؤٹ ہیں۔ دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم بنی ہوئی، اور پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقوی آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے۔ جیسے کرکٹ کا کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لا کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں، ہم نے زمین پہ جو پہلا بیت رکھا اس کا نام کیا ہے؟ بے بکا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ ہدایت اور برکت کا تعلق مسجد سے ہے۔ کثرت آج بہت ہے لوگوں کے پاس، اتنی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کثرت سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ نے برکت کو، برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مہینے میں سال کی روزی مل جائے، 10 آدمی کو کھانا 100 کھا جائیں۔ ابو ہریرہ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا تھوڑی ہوں گی۔ کہا میرے پاس لا۔ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا۔ کہا ابو ہریرہ آج کے بعد اس میں کھجوریں ڈالتے رہنا، بس نکالتے رہنا، ڈالنا نہیں، نکالتے رہنا، اور اس کو دیکھنا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں اس میں کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اتنے سے پانی میں آپ کے ناخنوں سے اللہ نے پانی نکالا، 350 صحابہ نے پانی پیا۔ اللہ کے بھی نے ایک دیج کی، یہ ہم آنکھوں سے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مجھے جنرل DIG ملا، میں نے کہا آپ کیسے پھنسے تبلیغ والوں کے ہاتھ؟ تو میں جو ہے نا وہ امیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا، تو امیر صاحب نے منع کیا۔ میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی ہے، 1 روپے حرام نہیں ہے، آپ تحقیق کر لو۔ خیر امیر صاحب نے کہا لے آؤ، قسمیں کھائیں۔ جب وہ کھانا لے کے آیا، بنایا تھا 30 آدمی کا، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں تو مر گیا نا، آج تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو کہ میں دور بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا۔ امیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے، کھاتے رہے۔ 300 آدمیوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اللہ نے کھانا ختم کیا۔ کہ اس چیز نے مجھے بتایا کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ایک بکری، 2 بچے، 1 بچہ، 2 بچہ، پوری دنیا بکروں سے بھری ہے، اور عید پہ ابھی کروڑوں ذبح ہوں گے، بکرے کم نہیں ہوتے، سب کھائی جا رہے ہیں۔ اور ماشاء تبلیغی جماعت تو اکثر بکرا ہی کھاتی ہے، سبزی دال سے تو دور رہتے ہیں۔ لیکن ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے، کتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے 100 کتے اکٹھے دیکھے؟ 100 کتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بکریوں میں برکت ڈالی، کتوں سے نکال دی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں ہم صحیح کر لیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ علماء کہتے ہیں جو مساجد کو آباد کرے گا یہ ایمان والا ہے، اور جو مساجد کو آباد کرے گا نماز بھی قائم کرے گا، اور نماز کا ایسا زکوٰۃ بھی قائم کرے گا، اور جو یہ 3 کام کرے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو تقوی عطا کروں گا اور اپنے علاوہ کے سارے خوف اس میں سے نکال دوں گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
یہ چار جو کام کر رہے ہیں نا، مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ چار کام نہیں کرے میرے دوستو، ہدایت نہیں ہے۔ قرآن میں شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین جو کام کر رہے ہیں، ایک ایمان کو بنا رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں اور مال کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تینوں لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں۔ میرے دوستو تقوی آ گیا سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے مساجد کو آباد کرنا۔ مساجد کیسے آباد ہوتی ہیں میرے دوستو؟ آج سارے مسلمانوں کا زور جو ہے نا جسم پہ، روح اندر بالکل ختم ہو چکی۔ مسجد کے بھی جسم بننے، اندر سے روح نہیں ہے۔ یہ بھی ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے، کپڑا اچھا دو، مکان اچھا دو، گاڑی اچھی دو، جوتے اچھے دو، گھڑی اچھی دو، روح پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ اور یہ جسم جو ہے یہ ایک گند بنانے کی مشین ہے، اور اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ وہاں نہیں جانا علیین میں یا سجین میں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سجین سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔